اللہ کے فضل سے فقہ حنفی والے جتنی بھی مرضی ترقی کر رہے ہیں، چونکہ حدیث کا علم ان کی توفیق میں کبھی آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جتنی بار حدیثوں پہ بولیں گے منہ کی کھائیں گے۔ یہ حدیث کو صحیح سمجھ نہیں سکتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے احناف جس طرح حدیث کو سمجھتے ہیں، اس پر تو محدثین کی گواہیاں موجود ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام سلیمان بن مہران الاعمش کا بیان امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں اور ابن عدی نے الکامل کے اندر ذکر کیا، اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعمش کے پاس موجود تھے، تو آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا، دوسرا مسئلہ بیان کیا۔ امام اعمش نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ مسائل آپ نے کہاں سے بیان کیے؟ تو امام اعظم نے فرمایا آپ نے یہ حدیث مجھے فلاں سے بیان کی تھی، میں نے یہ مسئلہ اس حدیث سے نکالا ہے۔ آپ نے فلاں جو ہے وہ حدیث مجھے فلاں سے بیان کی تھی، میں نے یہ مسئلہ وہاں سے نکالا ہے۔ تو امام اعمش جو کہ بہت بڑے عظیم محدث ہیں، انہوں نے کہا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، ہم محدث ہیں، اے گروہ فقہاء ہم پنساری ہیں اور تم حکیم ہو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ احادیث تو جمع ہم نے کی ہیں، لیکن ان احادیث سے مسائل کا استنباط و استخراج یہ فقہا ہی کا کام ہے۔ جس بات کو امام اعمش مان رہے ہیں کہ احناف اور فقہا وہ مسائل احادیث سے نکالنے زیادہ جانتے ہیں، مرزا جرمی کہہ رہا ہے کہ احناف کے بس کی بات نہیں ہے اور ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ یہ حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم احادیث کو پڑھتے بھی ہیں اور احادیث کو سمجھتے بھی ہیں۔ ابھی اس کے بعد مرزا جرمی نے آخر میں جو بات کی، کہتا میں پھکا دینے لگا ہوں، اور وہ یہ کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ حرام کر دے گا، یعنی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ورنہ مجھ سے پھکا لے لیں، اسی چیپٹر میں آگے ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں، کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں اور ظہر کے بعد 4، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دے گا۔ تو اس میں تو 4 رکعتیں کا ذکر موجود ہے پہلے اور بعد، اور یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ پہلی 4 کو موقدہ مانتے ہیں اور بعد والی 4 میں سے 2 کو موقدہ اور 2 کو غیر موقدہ مانتے ہیں، 2 کو نفل کہتے ہیں، جبکہ حدیث میں تو کیٹاگوریکل آیا ہے پہلے 4 اور بعد میں 4، وہاں تو تفریق ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں حدیث کے اندر تو ظہر کے بعد بھی 4 رکعت کا ذکر ہے، تو یہ تو 2 کو سنت موقدہ قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اسی حدیث سے مرزا جرمی کی حدیث دانی کا پتہ چل جائے گا، اور آپ اسی حدیث کی وضاحت سے سمجھ جائیں گے کہ حدیث سمجھنا احناف کو آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یا مرزا جرمی سمجھ رہا ہے۔ یہ جو حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر 428 نمبر، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حدیث اور اس کے بعد اس کی وضاحت کروں گا۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعات نماز پڑھی اور ظہر کے بعد 4 رکعات نماز پڑھی، اللہ رب العزت اس کو جہنم پر حرام کر دے گا، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ حدیث ہے، اس میں 4 رکعت ظہر سے پہلے کا ذکر ہے اور 4 رکعت بعد کا۔ اب مرزا کہتا ہے دیکھیں اس میں تو 4 رکعت ظہر کے بعد کا ہے، تو پھر آپ 2 کو سنت موقدہ کیوں کہتے ہیں؟ تو مرزا جی اس کی وجہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے حنفی آپ کو بتائے گا کہ اس کی وجہ کیا، ہم سنت موقدہ 2 کو کیوں قرار دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس حدیث کے اندر ترغیب اور فضیلت ہے۔ ہم نے دیکھنا کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کے بعد والی جو 4 رکعات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تاکید بھی موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یا قول سے۔ تو حضور کا عمل کیا تھا، اس سلسلہ میں جامع ترمذی میں 598 نمبر حدیث، اور ناصر الدین البانی جو اسلام 360 وہابیوں کی ایپ ہے اس کے اندر جو ایپ ہے اس میں 664 نمبر حدیث ہے السلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر ناصر الدین البانی بھی اس روایت کو لے کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظہر سے پہلے 4 رکعات ادا فرماتے تھے اور ظہر کے بعد حضور 2 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی
सईदा आयशा तो सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से 26,022 नंबर हदीस है। सईदा आयशा फरमाती हैं कि युसल्ली अरबान क़ब्ल ज़ुहर रकअतैन बादहा, नबी अलैहिस्सलाम ज़ोहर से पहले 4 रकात और ज़ोहर के बाद 2 रकात पढ़ा करते थे। सईदा आयशा की हदीस है। और मौला अली की जामे तिरमिज़ी की 998 नंबर हदीस से मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम का अमल ज़ोहर की नमाज के बाद जो हमेशगी वाला था वो 2 रकात का था, जिसको हम सुन्नत मौक़दा कहते हैं। और ये जो जामे तिरमिज़ी की 428 नंबर हदीस के अंदर ज़ोहर के बाद 4 रकात की फजीलत बयान की गई है, ये फजीलत और तरगीब है, ये ताकीद नहीं है, लिहाजा वो सुन्नत मौक़दा करार नहीं पाएंगी। सुन्नत मौक़दा वही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा पढ़ी हैं, आप अलैहिस्सलाम के अमल से या आप अलैहिस्सलाम के कौल से उसकी ताकीद हो जाती है। तो